دوسری پیشی سے 2 دن پہلے میرے کہنے پر اس کے پورے گھر کی تلاشی لی گئی تھی۔ اس کا موبائل چھین لیا گیا اور اس میں وہ ساری ویڈیوز اڑا دی گئیں۔ اس کے لیپ ٹاپ میں سے سارا ڈیٹا ختم کر دیا گیا۔ اس کے پاس واقعی اس رات کی ویڈیو موجود تھی، جو اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ اسے بلیک میل کیا جائے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیس کر دے گی اور بلیک میل ہونے کے بجائے یہ ویڈیو ان کے لیے ہی مہنگی پڑ جائے گی۔ خیر، سارے ثبوت ختم کر دیے گئے تھے۔ اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ بے شک میں وہاں موجود نہ تھا، لیکن جانتا تھا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا تماشا کیا گیا ہوگا۔ 2 دن کے بعد اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود نہ تھا جو وہ عدالت میں پیش کرتی۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب وہ پیشی پر آئے گی ہی نہیں، لیکن میں حیران تھا کہ وہ اسی کالی چادر کو سر پر لیے عدالت میں پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، آنکھیں متورم تھیں، شاید بہت روئی تھی۔ وہ آ کر سیدھا کٹہرے میں کھڑی ہو گئی۔ جب اسے حلف اٹھانے کے لیے کہا گیا تو کہنے لگی، جج صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جج اس کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگی جیسے کٹہرے میں کھڑے مجرم سے قسم لی جاتی ہے کہ وہ جو بولے گا سچ بولے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولے گا۔ کیا یہاں پر انصاف کے فیصلے کروانے والے سے حلف اٹھوایا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنا کام ایمانداری سے کرے گا، جو فیصلہ کرے گا وہ حق اور سچ کی حدود میں رہ کر کرے گا؟ ایک حلف آپ ان بیرسٹر اسفند صاحب سے بھی اٹھوائیں، یہ یہاں کھڑے ہو کر جھوٹ کو سچ میں نہ بدلیں، اور ایک حلف آپ بھی اٹھائیں کہ یہاں جو فیصلہ کریں گے وہ بالکل حق اور سچ پر مبنی ہوگا۔ اسفند کہنے لگا، جناب عالی، جب انسان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ زوہا صاحبہ کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں ان سے مزید سوالات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اجازت ہے۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، آپ بتانا پسند کریں گی؟ وہ کہنے لگی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ کہ سامنے کھڑے شخص نے میری عزت کو کیسے لوٹا تھا، میری چادر کو میرے گلے سے نوچ کر کیسے اتار کر پھینکا گیا تھا، یا میرے لباس کو کس طرح سے پھاڑا تھا، مجھے بیڈ پر لٹایا تھا یا پٹخ کر پھینکا تھا؟ کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ شروعات کہاں سے کی تھی؟ حیران تھا میں۔ میرے سوال پوچھنے سے پہلے ہی وہ خود ہی بتانے لگی، لیکن زیادہ کا اس میں حوصلہ نہیں تھا، اسی لیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، میں نہیں بتا سکتی، میں اس اذیت سے دوبارہ 2-4 نہیں ہو سکتی جو میں نے اس دن اٹھائی تھی۔ کہنے لگی، جیسے آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، اور ثبوت کے بغیر آپ لوگ کسی بات پر یقین نہیں کرتے، لیکن 2 دن پہلے میرے پاس جو ٹھوس ثبوت تھا وہ مٹانے کے لیے اس کمینے انسان کے کرائے کے ٹٹو میرے گھر پر آئے تھے، سارے ثبوت مٹا دیے۔ جس دن اس شخص نے میری عزت کا کھلواڑ کیا تھا اس دن اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی تاکہ مجھے بلیک میل کر سکے، اور ساری ویڈیوز اس نے مجھے واٹس ایپ پر بھیجی تھی تاکہ مجھے دھمکا کر دوبارہ مجھ سے یہی گناہ کروا سکے، میں اپنی عزت کی خاطر اس کے ہاتھوں استعمال ہو سکوں۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا، میں نے وہ ویڈیو سنبھال کے رکھی تھی تاکہ آپ کو دکھا سکوں۔ لیکن 2 دن پہلے خاور ہمدانی کے کرائے کے ٹٹو میرے گھر پر توڑ پھوڑ کر کے سارے ثبوت مٹا کر چلے گئے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایک آخری امید لے کر آئی ہوں کہ شاید مجھے انصاف مل سکے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں محترمہ، اس ایموشنل ڈرامے کی یہاں پر کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کے پاس پہلے بھی ثبوت موجود نہیں تھا، لیکن بہرحال آپ نے اسٹوری اچھی کریٹ کی ہے۔ میری اس بات پر وہ کہنے لگی، اب مجھے آپ سے انصاف نہیں چاہیے، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا، اور پھر سب کے سامنے مجھے کہنے لگی، میری دعا ہے جس بے بسی سے اس وقت میں گزر رہی ہوں، بہت جلد یہ وقت تم پر گزرے گا۔ جن لوگوں کی حمایت چند پیسوں کی خاطر کر رہے ہو نا، انہی کے ہاتھوں تمہیں ایسی چوٹ لگے گی کہ تم روتے ہوئے دیکھتے جاؤ گے۔ میں نے کہا، اوہ یو شٹ اپ، میں آپ کے قصے نہیں سننا چاہتا۔ تیزی سے اس کی طرف لپک کر میں نے یہ کہا تھا۔ کہنے لگی، اسفندیار خان، میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، خدا کرے تم عاصم ہمدانی کے ہاتھوں برباد ہو جاؤ۔
جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے خدا کرے تمہاری بہن کے ساتھ ہو، تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو۔ یہ سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں اس لڑکی کے پاس آیا اور دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا۔ ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ جج ہماری طرف دیکھ کر ہکا بکا سا رہ گیا۔ وہ لڑکی اپنے بازو میرے ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی مجھے چھوڑو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گی۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ میں ہار گئی۔ میں خدا کے حضور رو رو کے تمہارے لیے بد دعائیں کروں گی۔ خدا کرے تمہاری بہن برباد ہو جائے، تمہاری بیٹی برباد ہو جائے۔ جیسے جیسے وہ کہہ رہی تھی میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کے ساتھ کیا کر گزروں۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہیں یہیں پر قتل کر دوں گا۔ تم ہوتی کون ہو اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام لینے والی؟ دوسرے وکیلوں نے مجھے پکڑ کے پیچھے کیا، کہنے لگے اسفند کول ڈاؤن۔ میں نے کہا اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا اس کے ساتھ کیا نہ کر گزروں۔ یہ ہوتی کون تھی میری بہن کا نام لینے والی، اسے ایسے بد دعا دینے والی؟ وہ وہاں سے روتے ہوئے باہر چلی گئی۔ کافی دیر بعد میرے غصہ جا کر کچھ اعتدال پر آیا تھا۔ میں سیدھا اپنے گھر گیا۔ سامنے ہی زوبیا بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ ٹی وی پر کارٹون ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی بھائی آج آپ جلدی آ گئے۔ میں نے کہا زوبیا بیٹا میرے سر میں بہت درد ہے، پلیز ایک کپ کافی بنا دو۔ وہ فوراً سے اٹھ کر میرے لیے بلیک کافی بنا کر لے آئی۔ میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی وہی معصوم سی باتیں تھیں۔ پتہ نہیں کیوں میں زوہا کی باتیں بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرے دل میں اس وقت اسی کی باتیں چل رہی تھیں۔ چہرہ میں زوبیا کا دیکھ رہا تھا، باتیں زوہا کی دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ کئی دن لگے تھے مجھے یہ سب کچھ بھولتے ہوئے۔ اس کے بعد میری زندگی دوبارہ اپنی ڈگر پر لوٹ آئی تھی۔ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں دل پر زیادہ اثر نہیں کرتی۔ میرا دھیان زوبیا کی طرف سے ہٹ چکا تھا۔ میں اپنی اسی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ پھر سوچا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ ایک وکیل اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا تھا۔ کئی بار اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ میں اس کی بہن سے مل بھی چکا تھا۔ کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ بہرحال میں نے اسی سے رشتہ مانگ لیا جو اس نے خوشی خوشی قبول کیا۔ بڑی دھوم دھام سے میں نے منگنی کی تھی۔ میری منگنی کی تصویریں اخبار میں چھپی تھیں۔ میرا شمار اب بڑے وکیلوں میں ہوتا تھا۔ اب میرا سارا دھیان مائرہ کی طرف ہو چکا تھا۔ ہم لوگ گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اس کا کہنا تھا کہ پی ایچ ڈی اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی، شادی اس نے پی ایچ ڈی کے بعد کرنی تھی۔ ہم لوگ اکثر کھانا باہر کھاتے، ملاقاتیں بھی کرنے لگے۔ زوبیا سے میرا دھیان ہٹ چکا تھا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ اب وہ کارٹون نہیں دیکھتی تھی، مجھ سے کہانی سننے کی فرمائش بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کی سوچ کچھ بدلنے لگی تھی۔ اکثر جب میں رات کو گھر آتا تو وہ اپنی سہیلیوں سے فون پر باتیں کر رہی ہوتی۔ میں اسے کہتا کہ چندہ کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، تو کہتی بھائی پلیز مجھے اپنی دوست سے بات کرنے دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگی کہ اسے مری کے ٹرپ پر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ چلی جاؤ۔ مجھے لگا کہ شاید کالج کے گروپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں بھائی کالج کا ٹرپ نہیں ہے، میں اپنی دوستوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ مری کے ٹرپ پر جا چکی تھی۔ اس نے مجھ سے صرف 5 دن کی اجازت لی تھی۔ 5 دن تو مجھے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے۔ بس ایک آدھ بار مجھے فون کر لیتی اور یہ کہہ کر ٹال جاتی کہ ابھی ہم سب نے گھومنا ہے، ابھی ہم نتھیا گلی میں ہیں۔ بھائی میں بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ لیکن جب اسے گئے ہوئے 8 دن گزر گئے تو میں پریشان ہوا۔ 2 دن سے میری اس سے بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے فون کیا تو اس کا فون آف جا رہا تھا۔ میں نے اس کی دوستوں کو فون کیا تو وہ کہنے لگی کہ ہم تو 5 دن بعد ہی واپس آ گئے تھے۔ میں نے کہا تو پھر زوبیا کہاں ہے؟ کہنے لگی زوبیا بھی واپس آ گئی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب تم لوگوں کا؟ وہ کہنے لگی جب ہماری بس لاہور پہنچی تو وہ ہمارے سامنے ایک بلیک کلر کی کرولا میں بیٹھ کر گئی تھی۔ میں نے کہا کس کی تھی بلیک کرولا؟ وہ کہنے لگی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو لگا تھا کہ آپ ہوں گے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو کے رہ گیا۔ آخر میری بہن 3 دن سے کہاں تھی؟ اس کا موبائل بند تھا،
میری بے چینی عروج پر تھی۔ مائرہ کی کال آنے لگی، میں نے اس کا فون بھی نہیں اٹھایا۔ میں اس کا فون ٹریس کروانے لگا، لیکن اس کا فون لاہور آتے ہی آف ہو چکا تھا۔ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ میں نے اپنی بہن کی تلاش شروع کی۔ مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کبھی میں پولیس اسٹیشن جاتا، کبھی ہسپتالوں میں، کبھی مردہ خانوں میں، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے فون کی ہسٹری نکلوائی تو پتہ چلا کہ ایک اجنبی نمبر سے وہ مسلسل 3 مہینے سے بات کر رہی تھی، لیکن وہ نمبر بھی اب آف تھا۔ وہ سم کسی جعفر کے نام کی تھی، لیکن جب تحقیق کروائی گئی تو وہ کسی ایسے نوجوان کے نام تھی جو کہ پچھلے 1 سال سے مر چکا تھا، اور سم بھی 1 سال پرانی تھی۔ مطلب کوئی اور تھا جس نے وہ سم استعمال کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میری بہن کہاں گئی اور وہ کہاں ہے۔ میں ان دنوں پاگل سا ہو چکا تھا، کبھی پاگلوں کی طرح رونے لگتا، کبھی زوبیا زوبیا پکارنے لگتا، لیکن اس کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ 4 دن بعد مجھے پولیس اسٹیشن سے کال آئی کہ ایک لڑکی کی لاش رات کو ہسپتال کے باہر انہیں مردہ حالت میں ملی ہے، آپ جلدی سے ہسپتال پہنچ جائیں۔ میں بھاگا دوڑا ہسپتال پہنچا۔ جب مردہ لڑکی کے کمرے میں گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ زوبیا تھی، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے وجود پر پڑے نشان دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ ناخنوں کے نشان، سگریٹوں سے جلا ہوا بدن، کہیں زخم تھے۔ ایک بھائی کے لیے اپنی بہن کی ایسی حالت دیکھنا کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتی۔ اسے مسلسل 3 دن تک جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ میرا جی چاہا میں اپنی بہن کو نہ جانے کہاں لے جا کر چھپا لوں۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ کس نے کیا تھا یہ سب؟ میں نے کہا زوبیا یہ کس نے کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیا بھیگ چکا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کہنے لگی، اصفی بھائی اسے چھوڑنا مت، وہ بہت برا ہے، اسے جان سے مار ڈالنا۔ میں نے کہا زندہ نہیں چھوڑوں گا، بس مجھے بتاؤ وہ کون ہے۔ کہنے لگی اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا، پھر مجھے ایک فلیٹ میں لے گیا، اس نے میرے ساتھ، یہ کہہ کر وہ اکھڑے ہوئے سانس لینے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں چلانے لگا، ڈاکٹر کو بلانے لگا کیونکہ اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی اصفی بھائی وہ کون تھا؟ وہ کہنے لگی عاصم ہمدانی۔ یہ آخری لفظ تھے جو میری بہن کی زبان سے نکلے تھے، اور مجھے لگا کسی نے میرے سر پر آسمان پھینک دیا ہو۔ اس کے بعد وہ بالکل بے جان سی ہو گئی۔ میں تو یہ دیکھ کر پاگل سا ہونے لگا، چلانے لگا، ڈاکٹر کو بلانے لگا۔ فوراً سے 3-4 ڈاکٹرز اور نرسز وہاں پہنچ گئی تھیں۔ میں نے کہا دیکھو میری بہن کو کیا ہوا ہے، یہ بات کیوں نہیں کر رہی؟ ڈاکٹر دیکھیں اسے کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو کہنے لگا آئی ایم سوری، شی از نو مور۔ میں نے بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ میری بہن کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مر نہیں سکتی۔ کہنے لگے اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے جنسی زیادتی کی گئی ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گا، پاگل ہو جاؤں گا۔ یہ خبر جب مائرہ کو پہنچی تو وہ دوڑی ہوئی آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے روئے جا رہا تھا، کبھی زوبیا کا ہاتھ چوم رہا تھا، کبھی اس کا ماتھا۔ میں کہہ رہا تھا نہیں زوبیا، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، چندہ اٹھو نا، زوبیا میری جان، دیکھو اماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، ابا بھی، میں تو تمہیں دیکھ کے جیتا تھا، مجھ سے میری زندگی چھین کے مت لے جاؤ۔ زوبی اٹھو، بہت ہو چکا مذاق، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ جھوٹ تھا، کہہ دو تم مذاق کر رہی تھی، تم زندہ ہو۔ میں ہذیانی کیفیت میں آ چکا تھا۔ ماہرہ بھی رونے لگی، مجھے تسلی دینے لگی، لیکن اس کی تسلی شاید میرے لیے کافی ہی نہیں تھی، کسی کی بھی تسلی کافی نہیں تھی۔ میں روئے جا رہا تھا،
زوبیہ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی منت سماجت کر رہا تھا۔ میرے بچے اٹھ جاؤ، تمہارا بھائی تمہارے بغیر کچھ نہیں ہے، بس ایک بار اٹھ جاؤ، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے جان سے مار ڈالوں گا، بس ایک بار اٹھ جاؤ۔ لیکن وہ جا چکی تھی۔ میرا رونا دھونا، منت سماجت کچھ بھی کام نہیں آئی۔ اپنے ہاتھوں سے اسے منو مٹی کے حوالے کر کے میں وہیں قبر پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اچانک سے میرے کانوں میں زوہا کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسفندیار خان، میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، خدا کرے تم عاصم حمدانی کے ہاتھوں برباد ہو جاؤ۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا خدا کرے تمہاری بہن کے ساتھ ہو، تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو۔ ان الفاظ نے میرے دماغ کو بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کی دی ہوئی بد دعائیں مجھ پر حاوی ہو چکی تھیں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا آج وہ میری بہن کے ساتھ ہو چکا تھا، اور میں آج اپنی بہن کی قبر پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اسی تکلیف سے گزر رہا تھا، اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ میرا ضمیر مجھے بے چین کر رہا تھا، میرے اندر بیٹھا ضمیر جو کب سے سویا ہوا تھا۔ وہ جب جاگتا تھا میں اسے ہر بار تھپ تھپا کر سلا دیتا تھا۔ آج وہ زور و شور سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری بہن کو تمہارے کیے ہوئے اعمال بھگتنا پڑ گیا اسفندیار۔ جو کچھ تم نے دوسروں کی بیٹی کے ساتھ کیا، آج تمہاری بہن پر بھی وہ وقت آ گیا۔ کاش تم نے دوسروں کا دکھ سمجھا ہوتا، ان کی عزتوں کو عدالت کے سامنے تار تار نہ کیا ہوتا۔ تمہیں زوہا کی بد دعا لگ گئی۔ میں جلدی سے عاصم حمدانی کے گھر جا رہا تھا۔ میں عاصم حمدانی کو جان سے مار ڈالوں، اور میں نے یہی کیا۔ میں بڑے غصے اور اشتعال میں اس کے گھر گیا۔ اس کے باپ نے سمجھا کہ شاید مجھے اس سے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے چوکیدار سے کہا کہ مجھے اندر آنے دے۔ جیسے ہی میں اندر گیا، بڑے غصے سے میں نے کہا، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ میں نے بہت اونچی آواز میں کہا تھا۔ خاور حمدانی میری بات سن کر ماتھے پر بل ڈالے کہنے لگا۔ اسی وقت عاصم حمدانی اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اسے دیکھ کر میں اس کے پاس غصے سے گیا، جا کر اس کا گریبان پکڑ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر خاور حمدانی میرے پاس آیا، اپنے ملازمین اور گارڈز اور چوکیدار کو بلانے لگا، لیکن میں کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے مارے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آئی میری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ کمینے، میں تمہیں دوسروں کی بہن کی لوٹی ہوئی عزت کے کیس سے بچاتا رہا، اور تو نے میری بہن کو برباد کر دیا۔ گارڈز نے آ کر مجھے پیچھے کیا۔ خاور حمدانی کہنے لگا، پاگل ہو گئے ہو تم۔ میں نے کہا، پوچھ اپنے بیٹے سے، اس نے میری بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ میں نے کب آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیا؟ آپ لوگوں کے گناہ کو میں نے جھوٹ کو سچ میں بدلا، ورنہ اس کمینے کو پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا اگر میں نے زوہا کی بات سنی ہوتی تو۔ خاور حمدانی کہنے لگا، بس بس، زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرا کام مفت میں نہیں کرتے تھے، لاکھوں روپے لیتے تھے۔ اگر میرے بیٹے نے کچھ کیا ہے تو میں تمہیں اس کا ہرجانہ بھرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، میں ایسے نہیں چھوڑوں گا اسے، میں اسے عدالت میں گھسیٹوں گا۔ وہ کہنے لگا، اچھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اس نے تمہاری بہن کے ساتھ ریپ کیا ہے؟ اور تمہاری بہن تو ویسے بھی مر چکی ہے۔ میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا، اور اگر وہ میرے بیٹے کا نام لے کر مری ہے تو تم اسے مجرم ثابت نہیں کر سکتے، سمجھے؟ چلو نکلو یہاں سے۔ اگر تم نے میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ تمہیں میری طاقت کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، تمہاری اوقات، تمہاری وکالت، سب کچھ تم سے چھین لوں گا۔ میں نے کہا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی وکالت پر جس نے میری بہن کو مجھ سے چھین لیا۔ میں تھوکتا ہوں تمہارے پیسوں پر۔ میرا وعدہ ہے، میں تمہارے بیٹے کو پھانسی کے تختے پر لے کر جاؤں گا۔ اس نے مجھے مار مار کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ زخمی حالت میں میں گھر پہنچا تھا۔ مائرہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی، بھول کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا، کیسے بھول جاؤں، کیسے بھول جاؤں؟ میری بہن کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، تمہیں اس کی طاقت کا اندازہ ہے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا، مار ڈالیں مجھے،
مجھے اپنی زندگی سے کوئی غرض بھی نہیں ہے، لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگی اصفن پلیز زیادہ جذباتی مت ہو، میرے بارے میں سوچو، ہماری اپنی اگلی زندگی ہے، اس کے بارے میں سوچو، زوبیہ جا چکی ہے، تمہاری اس طرح کے فیصلے پر وہ واپس تو نہیں آ جائے گی۔ میں نے کہا لیکن میری بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں کیسے بھول جاؤں جب تک میں عاصم کو پھانسی کے تختے پر نہیں لے جاتا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے کہنا آسان تھا، لیکن میں نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی وہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، بھول جاؤ سب کچھ۔ اس کے لیے یہ کہنا آسان تھا۔ میں نے کہا میری زندگی کا اب بس ایک مقصد ہے، اور وہ ہے عاصم ہمدانی کو پھانسی پر لٹکانا۔ میں وہ الفاظ بول رہا تھا جو کبھی زوہا نے بولے تھے۔ اب میں سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت وہ کس اذیت سے گزر رہی تھی، کس تکلیف سے دوچار تھی۔ میں اس کی کیفیت سے اب جا کر واقف ہوا تھا۔ جو میں نے اس سے کہا تھا وہ مجھ سے مائرہ کہہ رہی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ زوہا کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہوا تھا، بہت زیادہ غلط کیا تھا میں نے اس کے ساتھ۔ میں نے کہا مائرہ میں نہیں جانتا کہ میں زندہ بچوں گا کہ نہیں، لیکن میں جس راہ پر چلنے لگا ہوں تمہارے ساتھ میں کوئی بھی وعدہ نہیں کرنا چاہتا، تم چاہو تو راستہ بدل سکتی ہو۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارا مطلب ہے تم اس سے بدلہ لوگے؟ میں نے کہا ہر صورت لوں گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، کیونکہ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس میں میری اپنی عزت کو خطرہ ہو، کیونکہ وہ لوگ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہتر ہے اپنی لڑائی تم خود لڑو۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی کیونکہ وہ عقل مند تھی، مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی کہ میرے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتی۔ میں اب تنہا رہ چکا تھا، سوچ چکا تھا کہ سب سے پہلے زوہا سے جا کر معافی مانگوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ بار بار دل میں یہ ملال ہونے لگا کہ کاش اس کا ساتھ دیتا۔ میں زوہا کے فلیٹ پر پہنچ گیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ شہر چھوڑ کے ہی جا چکی ہے۔ کہاں گئی تھی یہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ ہر وقت مجھے اب زوہا کا خیال آنے لگا۔ کئی سالوں بعد میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اپنے رب کے حضور سجدہ کیا، اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگی، اور پھر یہ دعا کی کہ زوہا مجھے مل جائے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد تو جیسے میں نے اپنے رب سے لو لگا لی، زیادہ تر وقت عبادت میں گزارنے لگا، لیکن اس لڑکی کا خیال میرے دل سے جاتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا۔ انہی دنوں میرا اسلام آباد جانا ہوا۔ وہاں پر ایک بہت بڑے عالم کا بیان تھا۔ ان کے بیانات میں اکثر سنتا رہتا تھا، اس لیے سوچا کہ مجھے وہاں شمولیت کرنی چاہیے، شاید دل کو کچھ سکون مل سکے، جو کہ چاہ کر بھی نہیں مل رہا تھا۔ کافی بڑا اہتمام تھا، خواتین کا الگ سے اہتمام تھا۔ اس بیان کو سننے کے بعد جب میں باہر نکلا تو میری نظر زوہا پر پڑی۔ کالی چادر اس نے اپنے سر پر اوڑھ رکھی تھی، کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ میں تیز قدموں سے اس کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا زوہا؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنا رخ بدل کر کہنے لگی میں آپ سے کل بات کروں گی۔ اس خاتون سے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ میں نے کہا میری بات سنو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تم اپنے فلیٹ پر بھی نہیں تھی، تم نے اپنا فلیٹ کب بیچا؟ مجھے بتاؤ کہاں تھی؟ میں نے کہا زوہا میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ میرے کیا لگتے ہیں جو میرا یوں پیچھا کر رہے ہیں؟ میں جہاں مرضی رہوں، جیوں یا مروں، آپ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں بڑے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کہنے لگی کیا بات کرنی ہے؟ جلدی کیجئے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم جانتی ہو کہ میں عاصم۔ یہ کہہ کر میں چپ ہو گیا۔ کہنے لگی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عاصم ہمدانی کو سزا دلواؤں؟ وہ چپ ہو کر کچھ دیر مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی نہیں، میں اب نہیں چاہتی، میں نے اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ جا کر ان کی چمچا گیری کریں تو بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی میں نے کہا پلیز میری بات سنیں، میں تم سے 1 روپیہ نہیں لوں گا، تمہارا کیس ری اوپن کروں گا،
بس تم میرا ساتھ دو۔ کہنے لگی نہیں، جیسے سوالات آپ نے مجھ سے کیے تھے جب بھی میرے ذہن میں آتے ہیں میری روح چھلنی ہو جاتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں اپنی لڑائی خود لڑ لوں گی، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اس کا پیچھا کرنا لگا، بس میں اتنا جان چکا تھا کہ وہ رہتی کہاں ہے۔ اگلی صبح جب میں اس کے گھر جانے لگا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ان 2 سالوں کے عرصے میں انسپیکٹر بن چکی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے، اسے جب موقع ملے گا وہ عاصم ہمدانی کو زندہ نہیں چھوڑے گی، اور اب تو میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اسے زندہ نہ چھوڑے۔ جب وہ اپنے فلیٹ پر واپس آئی تو میں باہر ہی کھڑا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر کہنے لگی، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک بار بات سن لو۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا، مجھے اندر آنے کے لیے کہنے لگی، اندر آ جاؤ۔ میں اندر آ گیا، خاموشی سے سامنے لاؤنج میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے وہ بھی کرسی پر بیٹھ گئی، وردی میں بہت اچھی لگ رہی تھی، ویسے بااعتماد، پروقار۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی، مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ طنزیہ مسکرائی، کہنے لگی ہاں تب ہوا ہے جب اس نے آپ کی بہن کو برباد کر دیا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا تھا، اسے یہ کیسے خبر ہوئی تھی؟ میں نے کہا تم کیسے جانتی ہو؟ کہنے لگی میں نے اسے مری میں عاصم کو آپ کی بہن کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ نے اپنی بہن کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا ہے، لیکن جب آپ کی بہن کی موت کی خبر ملی تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا مجھے معاف کر دو، شاید تمہاری بد دعا لگ گئی۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے آنسو روک نہیں پایا، اس کے سامنے رونے لگا، کہنے لگا کہ میں صرف تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی وقتی طور پر میں نے غصے میں آپ کو وہ سب کہہ دیا تھا، لیکن جب میں نے گھر آ کر سوچا تو مجھے لگا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ آپ کی بہن کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ بھی میری طرح بے قصور تھی۔ بہرحال میں نے تبھی اپنے رب سے دعا کی تھی کہ آپ کے کیے کی سزا آپ کی بہن کو نہ ملے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بیچاری اسی اذیت سے گزری۔ میں نے کہا میں تمہارا کیس ابھی بھی ری اوپن کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں رہی، میں تو موقع کی تلاش میں ہوں، جب بھی وہ میرے ہاتھ لگا اس کا انکاؤنٹر میں کروں گی، اب وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا۔ اور پھر یہی ہوا تھا، چند ماہ بعد اس نے اپنی کہی ہوئی بات کو سچ کیا تھا، اس نے عاصم کو مار ڈالا تھا، اور یہی کہا تھا کہ وہ گاڑی میں ایک لڑکی کی عزت برباد کر رہا تھا۔ وہیں پر اچانک پولیس نے حملہ کر دیا، دونوں طرف سے فائرنگ ہونے لگی، اور اس فائرنگ میں عاصم ہمدانی مارا گیا۔ اس دن میں نے زوہا کو مبارکباد دی تھی، کیونکہ وہ اس کی حقدار تھی۔ اس نے اپنے اوپر ظلم کو سہ کر صبر کیا تھا، نہ کہ بلیک میل ہوئی تھی اور نہ ہی چپ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دے دیا تھا، اور آج وہ اپنا بدلہ جائز طریقے سے لے چکی تھی۔ لڑکیوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آج میں اسے پروپوز کرنے جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا کہ وہ مان جائے اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لے، کیونکہ اس دوران مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، لیکن بہت نروس ہوں، سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کہوں اور کیسے کہوں۔ آپ مجھے کچھ مشورہ دیں، کیا وہ مان جائے گی؟